وہ داں ہے جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہم ایک دفعہ پھر پیارے نبی کی پیاری باتیں لے کر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سلسلے میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی سے جو واقعات لے کر حاضر ہو رہے ہیں، وہ اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تبلیغ اور اسلام کے پیغام کو پہنچانا یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ آج ہم دنیا کی جس خطے میں بستے ہیں، یہاں پر پہلے کسی زمانے میں کفر کا اندھیرا ہوتا تھا، لیکن اسلام کے مبلغین، اسلام کی دعوت دینے والے، دعوت اسلامی کو عام کرنے والے مبلغین دنیا کے کنارے کنارے سے، دنیا کے گوشے گوشے سے اور ہر کنارے سے اس خطے میں آئے، اور انہوں نے اسلام کی لوگوں کو دعوت دی، اسلام پھیلایا۔ حضور داتا صاحب داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف اسلام کی تبلیغ کی خاطر ایران سے چلے اور ہندوستان تشریف لائے۔ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری عراق سے سفر فرماتے ہیں اور ہندوستان کی سرزمین پر آ کر اسلام کے پیغام کو عام کرتے ہیں۔ یہی وہ خواجہ صاحب ہیں کہ جن کی کوششوں اور ان کے خلفاء کی کوششوں سے 90 لاکھ کے قریب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اسلام کی تبلیغ کرنا پیارے مدنی منوں کس قدر بڑا کام ہے۔ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اور نیک رستے کی طرف لانا، اسلام کی طرف لانا، یہ کس قدر بڑا کام ہے۔ آپ اس کا اندازہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک حدیث سے لگائیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص میری امت تک کوئی اسلامی بات پہنچائے تاکہ اس سے سنت قائم کی جائے یا اس سے بد مذہبی دور کی جائے تو وہ جنتی ہے۔ یعنی امت مسلمہ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پہنچانا، حضور کی سنتوں کے پیغام کو عام کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ اس کام کرنے والے کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت عطا فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ ان کو کسی قسم کی وحشت نہ ہو۔ ایک اور ہی بڑی پیاری بات، پیارے مدنی منوں، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ کتنا بڑا عظیم کام ہے، کتنا بڑا کام ہے۔ اس کا اندازہ آپ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو روایت نقل فرمائی ہے اس سے کیجیے۔
آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اور نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے تو اس کی جزا، اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جو نیکی کی دعوت دینا ہے اور برائی سے منع کرنا ہے، یعنی دین کی جو تبلیغ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں، اللہ کے جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، وہ نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہیں، وہ برائی سے منع کرتے ہیں، وہ دین کی تبلیغ کرتے ہیں۔ آج ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ جس طریقے سے کی، اور دوران تبلیغ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے، برائی سے منع کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، ان تکلیفوں بھرے واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور اہلیان اسلام، ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہیں، اور ہمارے جو مدنی منع ہیں، ہمیں تو اسلام گھر میں ہی مل گیا ہے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے کام کا آغاز کیا، دین کی تبلیغ کا آغاز کیا، تو حالات ایسے نہیں تھے جیسے آج ہیں، بلکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور دین کی تبلیغ کے سلسلے کا آغاز فرمایا تو اپنے دشمن ہو گئے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے رشتہ دار تھے وہ آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ پیارے مدنی منوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتے میں چچا تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھے کہ پورا مکہ جو تھا، مکہ میں رہنے والے جتنے کفار تھے وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے اور مخالفت کرنے لگے اور طرح طرح سے حضور کو تکلیفیں پہنچانے لگے۔ حضور جس رستے سے گزرتے اس رستے پر کفار کانٹے بچھا دیتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس رستے سے گزرتے اس رستے کے اوپر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو لوگ آپ پر کچرا پھینک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ پھبتیاں کستے، آوازیں کستے، آپ کو برا بھلا کہتے۔ چنانچہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب ایک بستی ہے طائف، وہاں دین کی تبلیغ کے لیے گئے۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طائف پہنچے اور وہاں طائف کے سرداروں کو آپ نے دین کی دعوت دی، تو وہ طائف کے سردار 3 تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ کو ایک مانو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور شرک اور بت پرستی کو چھوڑ دو۔ جب ان 3 سرداروں نے حضور کی زبان سے یہ نیکی کی دعوت سنی تو ان تینوں نے باری باری جو ہے اپنے ریمارکس دیے، کچھ باتیں کہیں۔ ایک کہنے لگا کہ اگر اللہ نے تمہیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں کعبہ کے پردے اتار لوں۔ دوسرے نے کہا کہ بخدا اس مجلس کے بعد میں تم سے ایک لفظ بھی کلام نہیں کروں گا۔ اور تیسرا کہنے لگا کہ کیا اللہ تعالیٰ تمہارے سوا کسی اور کو نبی نہیں بنا سکتا تھا؟ اس طریقے سے پیارے مدنی منوں، انہوں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی کی دعوت کا مذاق اڑایا اور آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دی۔ اب وہ مبلغین جو میری بات سن رہے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، کسی کو دین کا پیغام دیتے ہیں، تو وہ آگے سے یا تو انکار کرتے ہیں یا ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس تکلیف کے لمحے میں دل چھوٹا نہ کریں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو یاد فرما لیں۔ اب آگے کیا ہوا پیارے مدنی منوں؟ ان کفار نے اپنے محلے کے بدماش اور اوباش اور برے لڑکوں کو جو ہے وہ 2 لائنوں میں کھڑا کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیچ سے گزرنے لگے تو انہوں نے دونوں طرف سے پتھروں کی بارش کر دی۔ کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی فکرے کس رہا ہے، کوئی مذاق اڑا رہا ہے۔ اتنے پتھر مارے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن لہو لہان ہو گیا اور خون بہتا بہتا
آپ کے نالین مبارک میں آیا اور آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ ایسے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے تھک جاتے اور بیٹھ جاتے تو پتہ ہے کیا ہوتا؟ وہ دوبارہ بازو سے پکڑتے اور پکڑ کر اٹھا دیتے اور پھر چلنے پر مجبور کرتے اور پھر پتھروں کی بارش کر دیتے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے طائف کی وادی سے دور چلے گئے۔ رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو آپ کو بادلوں میں حضرت جبرائیل نظر آئے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے کہ میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں، آپ جو مجھے حکم دیں گے میں اس حکم کو مانوں گا اور اس حکم کے مطابق عمل کروں گا۔ تو یا رسول اللہ، اگر آپ یہ چاہیں تو میں ان دو پہاڑوں کو اٹھا کر اس بستی کے کفار پر رکھ دیتا ہوں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معاف فرمانے والے، پردہ پوشی فرمانے والے، عفو و حلم کا پیکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشت سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ میٹھے میٹھے مدنی منوں، اس واقعے سے ہمیں کیا درس ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں سب سے پہلا جو مدنی پھول حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینا اور اسلام کے پیغام کو عام کرنا یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ جو دین کا مبلغ ہوتا ہے، نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، اس پر بعض اوقات مصیبتیں آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں۔ تو جب کبھی آزمائش آئے، جب کبھی کوئی مبلغ، نیکی کی دعوت دینے والا کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو یاد کرے، اور پھر آزمائش کے وقت میں مبلغ کو صبر کرنا چاہیے۔ جب مبلغ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صبر تین ہے۔ نمبر ایک، مصیبت پر صبر کرنا، نمبر دو، عبادت پر صبر کرنا، اور نمبر تین، گناہ سے صبر کرنا۔ تو جو مصیبت پر صبر کرے یہاں تک کہ مصیبت کو اچھی تسلی سے دور کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 300 درجے لکھ دیتا ہے، جس کے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا کہ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ اور جو عبادت پر صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 600 درجے لکھ دیتا ہے، جس کے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا کہ زمین کی نچلی کیچڑ اور تمام زمینوں کے منتہا کے درمیان فاصلہ ہے۔ اور جو گناہ سے صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 900 درجے لکھ دیتا ہے، جس کے دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا کہ زمین کی نچلی کیچڑوں اور عرش کے منتہا کے درمیان کے دگنے کے درمیان فاصلہ ہے۔ یعنی اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر کی تین قسمیں ہیں۔ کبھی کسی پر مصیبت آئے تو وہ صبر کرے، مثال کے طور پر کسی کا کچھ مالی نقصان ہو گیا یا کچھ جانی نقصان ہو گیا اور وہ اس مصیبت پر صبر کرے تو اسے 300 درجے عطا کیے جائیں گے۔ صبر کی دوسری قسم ہے عبادت پر صبر کرنا، جیسے سخت سردی کا موسم ہے اور وضو کرنے کو دل نہیں کر رہا لیکن انسان وضو کرتا ہے اور جاڑے کے موسم میں صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو یہ عبادت پر صبر کرنا ہے۔ تو اس صبر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 600 درجے عطا فرماتا ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے رک جانا۔ کوئی گناہ کرنے کو انسان کا دل کرتا ہے لیکن اللہ کا خوف اسے آ جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کا عذاب یاد آ جاتا ہے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ گناہ کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے لیے 900 درجے مقرر کیے گئے ہیں، یعنی اسے 900 درجے عطا کیے جائیں گے۔ پیارے مدنی منو، دین کی تبلیغ کے حوالے سے اور دین کی راہ میں مشقتیں اٹھانے کے حوالے سے ایک اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت واقعہ میرے ذہن میں ہے۔ ابتدائے اسلام
کا دور تھا، اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور تمام کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو چکے تھے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ لوگ طرح طرح سے آپ کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے، تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے اور خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے حضور سجدے میں پڑ رہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ ایسے میں وہ جو کفار ارد گرد بیٹھے تھے ان میں سے بعضوں نے مشورہ کیا کہ یہ سجدے میں ہیں، ان کو تکلیف پہنچانی چاہیے۔ چنانچہ کافروں کا سردار ابو جہل جو تھا، اس کے حکم سے ایک آدمی گیا اور وہ بڑے اونٹ کی بہت بڑی اوجڑی لے کر آ گیا۔ وہ اوجڑی اتنی بھاری ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان اس کے نیچے آ جائے تو وہ حرکت نہیں کر سکتا، ہل جل نہیں سکتا۔ چنانچہ وہ اوجڑی اٹھا کر کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے حضور کے اوپر رکھ دی۔ اب تمام کافر اس منظر کو دیکھ رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تالیاں مار رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور خوب جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ایسے میں کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو جا کر بتایا کہ اے فاطمہ، آپ کے ابا جان کی اب یہ حالت ہے کہ وہ سجدے میں ہیں اور کافروں نے آ کر اوجڑی ان کے اوپر رکھ دی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ دوڑی دوڑی آئیں اور آپ نے اس اوجڑی کے بوجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیا، ایک کنارے کی طرف کر دیا۔ تو پیارے مدنی منو، دیکھا آپ نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کتنا ستایا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف دیا کرتے تھے۔ مبلغین جو میری بات سن رہے ہیں، جن تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں۔ جب کبھی بھی آپ پریشانی میں ہوں، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کو یاد کریں۔ اللہ نے چاہا تو آپ کی تکلیفیں ہلکی ہو جائیں گی اور آپ اپنی تکلیف کو حضور کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھیں گے۔ پیارے مدنی منو، اب ایسا کرتے ہیں کہ ایک نعت سن لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ جی سبحان اللہ۔ تو کون نعت سنائے گا؟ آپ سنائیں گے نعت؟ چلیں ٹھیک ہے، سنائیے نعت۔ یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو سوتے ہوں کو جگانے آئے ہیں، یہی تو روتے ہوں کو ہنسانے آئے ہیں، یہ کسی شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، رحیم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ آپ تو بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں،
اتنے چھوٹے مدنی منع اور اتنی خوبصورت نعت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا اب یہاں پر ایک بچہ سوال کرے گا، آپ میں سے کون ہے؟ حضور میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی جی فرمائیے۔ بالکل۔ کیا صحابہ کرام کو بھی دین کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا پڑتی تھی؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے راستے میں بہت سی تکلیفیں اٹھائیں، وہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی دین کے راستے میں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ صحابہ کے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا، اللہ اکبر۔ اگر جو تکلیفیں صحابہ پر تھیں اگر پہاڑوں پر ڈالی جائیں تو پہاڑ ڈگمگا جائیں۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے پشت پہ کوڑے مارے جاتے تھے، بعضوں کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا، بعض صحابہ ایسے تھے جن کو چٹائی میں لپیٹ کر آگ پر پیش کر دیا جاتا اور دھواں جو ہے اس چٹائی میں ڈالا جاتا۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ ان کے جسم کو گرم گرم سلاخوں سے داغا جاتا تھا۔ ایک صحابی حضرت خباب، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس گئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خباب کی پیٹھ پر جو ہے وہ سفید سفید نشانات ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اسلام کے اس ابتدائی دور کی یادگار ہے جب ہم کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے تو کفار نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئلوں پر لٹا دیا جاتا اور جلتے ہوئے کوئلوں پر جب میں لیٹتا تو میری کمر سے چربی پگھلنا شروع ہو جاتی اور وہ چربی پگھلتی اور پگھل کر بہنا شروع ہوتی تو اس بہتی ہوئی چربی کی وجہ سے آگ کے انگارے بجھا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ اے خباب، آپ اپنی کمر مبارک سے کرتے کو ہٹائیے تاکہ میں ان نشانات کو اچھے طریقے سے دیکھ لوں۔ تو جب حضرت عمر نے وہ زخم کے نشانات دیکھے تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں اور آپ رونے لگ گئے۔ اور یہ تو ایک صحابی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی گردن میں رسی ڈال کر کافر جو ہے وہ پورے شہر مکہ میں آپ کو گھسیٹ کر پھرتے تھے، آپ کی پیٹھ پر لاٹھیاں برسائی جاتی اور ٹھیک دوپہر کے وقت تیز دھوپ میں گرم گرم ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا اور سینے پر بھاری پتھر کو رکھ دیا جاتا، یہاں تک کہ حضرت بلال کی زبان مبارک باہر آ جاتی۔ آپ حضرت بلال کا جو آقا تھا امیہ کافر، جو آپ پر یہ سارے ظلم کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ اے بلال باز آ جاؤ ورنہ اسی طریقے سے تم ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جاؤ گے۔ لیکن حضرت بلال کی پیشانی پر بل بھی نہ آتا اور آپ بڑے زور سے احد احد کا نعرہ لگاتے، یعنی بلند آواز سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یعنی میں اللہ کو ایک مانتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں دین اسلام پر قائم ہوں۔ اے کافرو، تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو لیکن میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پیارے مدنی منو، آج کے ان واقعات سے ہمیں جو مدنی پھول حاصل ہوئے، میں ان مدنی پھولوں کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، دہراتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا مدنی پھول ہمیں یہ حاصل ہوا کہ دین کی تبلیغ کرنا یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور دوسرا مدنی پھول ہمیں یہ حاصل ہوا کہ دین کی تبلیغ کرنے والوں، نیکی کی دعوت دینے والوں اور برائی سے منع کرنے والوں کو بعض اوقات بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اور تیسرا مدنی پھول یہ حاصل ہوا کہ جو مبلغ بھی دین کے پیغام کو عام کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ دین کے راستے میں نیکی کی دعوت دیتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تکلیفیں اٹھائیں، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جان نثار صحابہ تھے انہوں نے بھی اسلام کے ابتدائی دور میں کبھی نیکی کی دعوت کو عام کرتے ہوئے تکلیف اٹھائی، کبھی برائی سے روکتے ہوئے تکلیف اٹھائی، اور کبھی ایسا ہوا کہ جب انہوں نے دین کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا، تو ان پر کافروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ اسی سلسلے میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ داں ہے جس کی ہر بات وہی یہ خدا، چشمائے